یہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کئی ٹیچرز کو دیکھا ہے کہ وہ 8,500 روپے میں بڑے آرام سے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں. پورا مہینہ 8,500 روپے میں گزر سکتا ہے. بھائی سب سے پہلے تو بڑی مہربانی کہ آپ نے اتنا زیادہ سوچا عوام کو لے کے, 8,500 روپے کو لے کر آپ نے اتنی زیادہ انویسٹیگیشن کی. کیا کہنے ہیں جناب آپ کی معاشی سوچ کے. لگتا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں بھی آپ جیسی شخصیات کی نظر میں غریب کا گزارا صرف چند روپوں میں ہی ممکن ہے, کیونکہ آپ کو عوام کی حقیقی حالت سے تو شاید کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. مگر محترمہ ذرا دوسری طرف اس پاکستان کی اصل تصویر بھی دیکھ لیجئے. آنکھیں کھول کر اس ہاسپٹل کے یہ دردناک مناظر دیکھیے جہاں ایک بے بس ماں کھڑی ہے. حالات یہ ہیں کہ اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے. اس غریب ماں نے اپنی سر کی چادر اتار دی ہے اور اس مردہ بیٹے کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. کیا یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے وہ پاکستان اور اس کی زمینی حالت جہاں بنیادی ضرورتیں تو ایک طرف انسان کو مرنے کے بعد 2 گز سفید کپڑا اور عزت کا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا, اور دوسری طرف ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے اور اس پر فخر بھی کیا ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے, ہماری جو فوج ہے, اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان کی عسکری اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو دنیا کی بہترین اور صف اول کی فورسز میں شمار کیا جاتا ہے, اور واقعی ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ذرا سوچئے جب ملک کے دفاع کا یہ عالم ہو کہ ایک طرف دنیا کی بہترین فوج اور انتہائی سخت ترین سیکیورٹی ہو, اور دوسری طرف ایک ایسا نوجوان نکل آیا ہو جو ذہنی طور پر مکمل طور پر ٹھیک بھی نہیں تھا, جو عمران خان اور پی ٹی آئی کی محبت میں اس قدر سرور میں تھا کہ اکیلا ہی جی ایچ کیو کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا. کہانی ذرا سنیے. بتایا جاتا ہے کہ وہ اکیلا بندہ اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اس جی ایچ کیو کے اندر جہاں چپے چپے پر ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک انچ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں, جہاں پرندے کے پر مارنے کی بھی پوری پروویژن ہوتی ہے. وہ اکیلا اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اور دھڑا دھڑ فائرنگ شروع کر دیتا ہے. وہ اکیلا بندہ ایک عام سی سادہ سی گن کے ساتھ اندر گھستا ہے. ہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے پاس گن کیوں تھی, کیونکہ جس علاقے سے اس کا تعلق ہے وہاں تو روایت ہے کہ 18 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی بندوق ہوتی ہے. وہاں ہر نوجوان کے پاس اسلحہ عام ہوتا ہے, یعنی اس کے پاس گن ہونا تو وہاں کی ثقافت کے حساب سے کوئی انہونی بات نہیں تھی. مگر اصل انہونی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کہانی کو کیا رنگ دیا گیا. او بھائی ذرا عقل کو ہاتھ مارو اور سوچو کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ایک ایک سیکنڈ کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہوتی ہے, اتنے بڑے حساس ترین ادارے یعنی جی ایچ کیو کے اندر اگر اس طرح کا کوئی بھی حملہ ہوا ہے تو اب تک اس کا کوئی اصل فوٹیج سامنے کیوں نہیں لائی گئی؟ فوٹیج سامنے لے کر آؤ, سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے سب کو پتا چل جائے گا. لیکن فوٹیج دکھانے کی بجائے بس قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں, اور ایک ایسے شخص کو جو جوشیلا تھا اسے ایک بڑا ماسٹر مائنڈ یا خطرہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ اصل حقیقت پر پردہ ڈالا جا سکے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے یا یہ سب سیم وہی ہے جو اس سے پہلے ایک دفعہ کہانی بنائی گئی تھی اور بہت سے لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا اور ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.